ایک لڑکی کو اپنے محلے کی امام مسجد کی بیوی سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ لڑکی نے اپنی اس محبت کا ذکر اپنے ایک بہت قریبی دوست سے کیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، مجھے امام صاحب کی بیوی سے بے انتہا محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم میری مدد کرو۔ اس کے دوست نے استفسار کیا کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے کہا، میں امام صاحب کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا کر جلدی گھر آ جاتے ہیں اور مجھے ملنے کا بالکل بھی وقت نہیں ملتا۔ تم ایسا کرو، کل سے نمازیں پڑھنا شروع کرو اور امام صاحب کو اپنے عجیب عجیب مسئلوں میں الجھا کر رکھو تاکہ وہ تمہارے مسئلوں کا جواب دیتے دیتے گھر سے لیٹ ہو جائیں، اور اسی دوران مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کے لیے خوب وقت مل جائے گا۔ اس کے دوست نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسے اگلے دن وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ یہ نماز تو نہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اور نہ ہی کوئی نیکی کی نیت تھی، یہ محض اپنے دوست کے گناہ میں ایک معاونت تھی۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب بھی امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو امام صاحب کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا، امام صاحب سے عجیب و غریب سوال کرتا اور امام صاحب اس کے عجیب سوالوں کا جواب دیتے اور پھر لیٹ ہو جاتے۔ اسی دوران اس کا دوست امام صاحب کی بیوی سے ملاقات کر لیتا۔ یہ معاملہ تقریباً 2 سے 3 مہینے تک چلتا رہا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں، امام صاحب کی بیوی کے لیے میں نے کیا کیا تاکہ میرا دوست خوش ہو جائے، لیکن یہ تو گناہ ہے جس کا مجھے کل کو حساب دینا ہے۔ دنیا تو مکافات عمل ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ اس دوست کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ اس رات یہ سو نہیں پایا اور اس نے پھر عہد کیا کہ میں صبح جا کر امام صاحب سے سب بات بیان کر دوں گا اور اس کے بعد وہ جو بھی مجھے سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ اگلے دن لڑکے نے جا کر امام صاحب کو سب ماجرا بیان کر دیا۔ امام صاحب نے اس کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، ارے ندان، نہ تو میری کوئی بیوی اور نہ ہی میری کوئی بہن ہے، تمہارا دوست کس کی بیوی سے ملنے جاتا ہے؟ یہ بات سن کر وہ لڑکا تو بہت پریشان ہوا اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ واقعی کیا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی بہن ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں دیکھوں کہ آخر وہ کس سے ملنے جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کا تعاقب کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر یہ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس کے پاؤں نیچے سے زمین نکل آئی اور ہاتھ وہ ملتا رہا۔ واقعی دنیا مکافاتی عمل ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ اس میں خود ہی گرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گناہ میں کسی کا ساتھ مت دو اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور اچھا دوست تو وہی ہے جو کسی کو گناہ سے روکے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے۔ یہ ہے مکافات عمل کی سبق آموز واقعہ۔ ذرا اس بات کو سوچئے کہ آج اگر آپ کسی کی بہو، بیٹی، بہن کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو پھر سوچئے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی عمل کرتا ہے جو وہ کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے باز آ جائیے، نیکیاں کیجیے، اللہ سے ڈریے اور نیکی کی طرف گامزن ہوں، نیکی کے راستے کو اختیار کیجیے۔ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ زندگی تو پانی کا ایک بلبلہ ہے، یہ جا اور وہ جا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اسے سبق حاصل ہو جائے اور وہ دوسروں کے لیے برا سوچنا بند کر دیں اور بدی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔